الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 12 نومبر 2020 بروز جمعرات ہے۔ آپ کے اس شہر پنو عاقل صوبہ سندھ میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ ہے اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اور نہ میں آپ کا وقت زیادہ لوں گا۔ ترتیب کے اعتبار سے میرا ٹائم ختم ہونے میں کچھ ہی وقت باقی ہے، میں اپنے دیے گئے ٹائم کے انشاءاللہ پابندی کروں گا۔ معزز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک خاتم النبیین ہوتے ہیں۔ نبی کا معنی جسے اللہ رب العزت اپنا نمائندہ بنا کر مبعوث کرے، اور خاتم النبیین کا معنی اس کے بعد نایا نمائندہ، نائی نبوت، نائی شریعت منع کر دی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نایا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف دعویٰ ہمارا نہیں ہے بلکہ اس رب کائنات اللہ عز و جل کا ہے جس نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ یہ بات اس اللہ کی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب صرف ہماری بات ہے، ہماری بات نہیں، ہمارے اللہ کی بات ہے۔ انبیاء کرام کے سلسلہ ختم رسول اللہ کی ذات پہ ہوا ہے، اس کے بعد نایا نبی نہیں آ سکتا۔ 2-4 موقع ایسے ہیں جن مواقع پہ اللہ کے رسول نے اس بات کو ببانگ دہل ارشاد فرما کر بتا دیا تھا کہ میرے بعد نایا نبی نہیں آئے گا۔ مثلاً جب حضور پاک علیہ السلام کے آخری تیسرے اور چہیتے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو 18 مہینے کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی وفات کے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا لو عاشا لکان نبیہ، اگر میرا بیٹا اس دھرتی پر زندہ رہتا تو اللہ اسے نبوت کا تاج عطا فرماتے، لیکن اللہ پاک نے اسے زندگی نہیں دی، اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے پتہ چلا حضور پاک کے بعد نایا نبی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، قادیانیت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب 1400 سال گزر گئے ہیں
تو ہمیں دین کی تجدید کے لیے ایک نبی چاہیے، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی ہمارا نبی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بالکل صدائے با صحرا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے یا اس مجمع میں کھڑے ہوئے لوگوں کے جن کے سینے میں باپ والا دل ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب اولاد باپ کے ہاتھوں میں دنیا سے جائے تو باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے، باپ کے دل پر کیا ان سا کوہ گراں گرتا ہے، کتنی تکلیف اور کتنا صدمہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں 3 بیٹے دنیا سے گئے ہیں۔ حضور پاک کی موجودگی میں ہر بیٹے کی وفات پہ اللہ کے رسول نے غم اٹھایا ہے، صدمہ اٹھایا ہے، تکلیف اٹھائی ہے، دکھ اٹھایا ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم تو بول بھی سکتے تھے، 18 مہینے ان کی عمر تھی، وہ چل پھر بھی سکتے تھے، اپنے پاؤں پہ چلنا بھی انہیں آ گیا تھا، والدین سے مانوس بھی ہو گئے تھے۔ خود اللہ کے رسول نے ان کی وفات کے وقت کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اپنی زبان اقدس سے یوں فرمایا، اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم بیٹے تیری وفات پہ تیرا باپ بہت غم زدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، العین تدمع والقلب یحزن، میرے اس بیٹے کی وفات پہ میری آنکھ آنسوں برسا رہی ہے، میرا دل غم سے کڑ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر نبوت محمدیہ کے بعد، اگر رسالت محمدیہ کے بعد نایا نبی آنا ہوتا، حضور پاک کو بیٹے کی وفات کے دکھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ حضور پاک کے فرزند ارجمند کے انتقال کا صدمہ پیغمبر کے دل کو برداشت کیوں کرنا پڑا ہے؟ اگر نبوت پیغمبری محمدیہ کے بعد نائی پیغمبری جاری ہوتی، نائی رسالت جاری ہوتی، نائی نبوت جاری ہوتی، پھر ابراہیم کی وفات کیوں ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے آنسو کیوں برسائے ہیں؟ اس سے پتہ چلا قادیانیت وہ حملہ اسلام پہ کر رہی ہے جو حملہ پیغمبر علیہ السلام کی ڈائریکٹ ذات اقدس پہ ہے۔ میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے، جامع ترمذی جلد 2 ابواب المناقب کی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی جامع میں جگہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبی، رب نے فیصلہ فرما دیا، عمر کا بولنا بھی ٹھیک ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، عمر کا سوچنا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ قائم رہتا، میرے بعد رسالت کا معاملہ جاری رہتا، تو حضرت عمر فاروق کا سر مبارک اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا، ان کے کندھے اس لائق تھے، ان کے کندھے اس حیثیت کے مستحق تھے کہ ان پر نبوت کے تمغے سجتے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے عمر فاروق کو نبوت نہیں دی گئی۔ میں پوچھتا ہوں عمر فاروق کی عبادت اور ریاضت سے، میں پوچھتا ہوں عمر فاروق کے رعب اور دبدبے سے، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، کیا عمر فاروق کے ایمان اور تقوی سے بڑھ کے مرزا قادیانی آ گیا تھا کہ اسے نبوت ملی ہے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں آنے والا جوتا، اس جوتے کے نیچے آنے والا تمغہ، اس تمغے کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کروڑہ درجے مرزے سے بہتر ہیں؟ وہ عمر جس کو شیطان دیکھ کر اپنا راستہ انٹرچینج سے چینج کر لے، جس کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل دے، جسے شیطان دیکھ کر دوڑ لگا دے، وہ ایمان کا کوہ گراں،
وہ ایمان کا اتنی معتبر شخصیت جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیری زبان پہ اللہ بولتا ہے، تیری سوچ پہ اللہ پاک حکم فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے لیے درجنوں آیات اللہ رب العزت قرآن کریم کا حصہ بنا دے، وہ ابن خطاب جس نے 22 لاکھ مربع میل پر بلا شرکت غیر حکمرانی کی ہے، وہ عمر فاروق جس نے مسجد اقصی میں اپنے غلام اسلم کے ساتھ سفر کیا ہے، اسلم غلام کے ساتھ حضرت عمر جب وہاں پہنچے ہیں، اہل کلیسا نے مسجد اقصی کے ان عیسائی متولیان نے اپنی کتابوں سے پڑھے ہوئے عمر فاروق پر نشانیاں پوری دیکھی تو بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دیں۔ کیا اس عمر سے بڑھ کے مرزے کی بات آئی ہے؟ اور مرزا کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ مزید کہتا ہوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 62 سال کا بڑھاپا ہے، 1000 میل کا طویل سفر ہے، حضور پاک تبوک کے غزوے کی تیاری پہ ہیں، رسول اقدس کے ساتھ جانثاران پیغمبر کے صحابہ ہیں، پیغمبر کی اہل بیت ہیں، وفادار ہیں، حبدار ہیں، حضور پاک کے ساتھ چل رہے ہیں، اعلان ہو گیا ہے چلیے، لیکن جب باری آئی حضرت حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا علی آپ کو پتا ہے جب میں سفر پہ جاتا ہوں کسی نہ کسی اپنے شاگرد اور صحابی کو اپنا نائب بنا کر پیچھے مسجد نبوی میں جو معذور رہتے ہیں، جو بوڑھے رہتے ہیں، جنہیں جہاد پر نہ جانے کی اجازت ہوتی ہے، ان کا امام بنا کر جاتا ہوں۔ علی تجھے پتا ہے ایک بار عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا تھا، اب میرا دل یہ چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے تو مسجد نبوی کا امام بن جا تا وقت ہے کہ میں واپس آ جاؤں۔ حضرت علی المرتضی کرنے لگے یا رسول اللہ میں بہادر آپ کے ساتھ لڑ سکتا ہوں جا کر آگے کافروں سے، لیکن آپ مجھے بچوں میں اور معذوروں میں چھوڑ رہے ہیں، میں آپ کا کہنا تو مانتا ہوں لیکن میرا دل دکھی ہے، میں آپ کے سفر کا ساتھی نہیں بن سکا۔ اللہ کے رسول نے ایک تاریخی جملہ فرمایا ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کتاب رزین میں بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی اس بات پہ تو راضی نہیں ہے، یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ اے علی ایک وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران تھے، انہوں نے اللہ سے مانگا اے میرے مولا ہارون اخی اشدد به ازری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، انہوں نے اللہ سے مانگا اے میرے مولا مجھے ساتھی دے دے، مددگار دے دے، معاون دے دے، ہیلپر دے دے اے اللہ، اور میرے گھر سے دے دے، میرا بھائی ہارون دے دے، ہم مل کے تیرا ذکر کریں گے، ہم مل کے تیری تسبیح کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ میرا احسان لیجئے، میں نے آپ کے بھائی ہارون بن عمران کو آپ کا معاون بنا کر، رفیق بنا کر، مددگار بنا کر، ساتھی اور دوست بنا کر تیرے ساتھ بھیجا ہے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں وقت کے پیغمبر ہو، تمہاری ڈیوٹی میں شامل ہے، تمہارے فرائض منصبی میں شامل ہے، تم فرعون کے پاس جا کر دعوت و تبلیغ کا ذریعہ اپناؤ۔ حضور پاک نے فرمایا علی تو راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، رب آپ کو وہ درجے میں میرے ساتھ شریک کر دے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ الا انہ لا نبی بعدی، علی یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا، یہ مذہب ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے لیکن تیری میری نسبت ہارون اور موسیٰ کی ہے۔ حضرت علی المرتضی کو جب تک حضور تبوک میں تھے مسجد نبوی کا سربراہ بنایا، رسول اللہ واپس آئے تو خود سربراہ بنے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قادیانیت کی ناپاک ذریت سے مرزے کی نبوت کاذبہ کا دعویٰ کرنے والوں،
کیا علی المرتضیٰ کو نبوت نہیں مل سکتی تھی؟ کیا اس کا رتبہ کم تھا؟ اس کا ایمان کم تھا؟ اس کا تقوی کم تھا؟ اس کا رعب اور دبدبہ کم تھا؟ کیا یہ صاحب ذوالفقار نہیں ہے؟ کیا یہ والد حسنین نہیں ہے؟ کیا یہ تاجدار زہرا نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کا خلیفہ چہارم نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کا جلیل القدر صحابی نہیں ہے؟ کیا ابو طالب کا بیٹا رسول اللہ کا جزات نہیں ہے؟ کیا مرحب کو ایک ہی وار میں قتل کر کے خیبر کا فاتح نہیں ہے؟ جب مرحب نے کہا تھا میں مرحب 1000 انسان سے تنہا لڑتا ہوں، تو علی المرتضیٰ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرہ، اے مرحب ڈرانا کسی اور کو، اے مرحب روب جھاڑنا کسی اور پہ، میں نے پیغمبر کی گود میں پل کر جوانی پائی ہے، میں نے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کی گود میں رہ کے اس سے سینے سے دودھ پیا ہے، اور میری ماں نے پیدائش کے بعد مجھے نام حیدر دیا ہے۔ میں بتاؤں گا علی کسے کہتے ہیں؟ کیا اس علی سے بڑھ کے مرزا آیا تھا؟ جی نہیں۔ علی المرتضیٰ نے مدینہ سے کوفہ تک اپنے پاؤں میں جو جوتی پہنی، اس جوتی کے نیچے جو چمڑا لگا، اس چمڑے کے نیچے جو تمغہ لگا، اس کے نیچے جو مٹی کے ذرات آئے، وہ کروڑہ گنا اس سے افضل ہے۔ لیکن اس علی کو تو حضور نے عقیدہ دیا، اس علی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب اپنا بتایا، الا انہ لا نبی بعدی، تیرا میرا رتبہ حضرت موسیٰ ہارون والا ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبوت ختم ہے۔ seal of the every new prophethood after him، رسول اللہ کے بعد ڈور آف میسنجرنگ، دروازے نبوت کو تا قیامت بند کر دیا گیا ہے۔ اور سنو، نبوت کی بنیاد اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، رب نے فیصلہ کر دیا رسول اللہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد نیا نبی نہیں ہے، تو یہ بات النقش فی الحجر، یہ اللہ کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر اسے ٹوٹنا نہیں ہے، یہ تا قیامت ختم نبوت کی بات۔ آج کل لوگ کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی بات پر آپ ہائپر ہو جاتے ہو، غصے میں آ جاتے ہو۔ میں نے کہا سنو، حضور پاک علیہ السلام جب دین کی دعوت کے لیے خطاب فرماتے، پیغمبر اسلام کی ترتیب کیا ہوتی، حضور پاک کے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی؟ کھولیے صحیح بخاری، رسول اللہ کے لیے موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا خطیبا علی صوتہ واشتد غضبہ کانہ منذر جیش صبحکم ومساکم۔ حضور پاک علیہ السلام کے خطاب کی انداز اور کیفیت یوں ہوتا، جب پیغمبر اسلام بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے، آواز بلند ہو جاتی، غصہ تیز ہو جاتا، یوں لگتا جیسے ایمرجنسی میں گفتگو فرما کے حالت اضطرار بتا رہے ہیں کہ ایک لشکر تم پہ صبح شام آ پہنچے گا، یوں کیفیت ہوتی۔ تو یہ کیفیت تو ایمانی کیفیت ہے، یہ کیفیت تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں ہے۔ سنیں، ہم قادیانیت کے لیے یوں نہیں کہتے کہ ان کو کہنے دو سو کہنے دو، جی نہیں، قادیانی اگر اپنا مذہب رکھتا ہے وہ رکھے، اپنا دین رکھتا ہے وہ رکھے، اپنا معاملہ رکھتا ہے رکھے، اسلام کے نام پہ دکانداری نہیں چلنے دیں گے۔ سنو، قصائی کو اجازت ہے، بکرا ذبح کر کہ بکرے کا گوشت ہے بیچ دے، مٹن ہے، گائے ذبح کر بڑا گوشت بیف کہہ کر کے بیچ دے، لیکن بیف اور مٹن کہہ کے حلال گوشت کا نام لے کر کتا ذبح کرنے کی اجازت حکومت نہیں دیتی، تو ہم بھی جھوٹی نبوت کے نام پہ دین پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے۔ توجہ، یوں نہیں ہو سکتا کہ کتے کے گوشت کو بکرے کے نام پہ بیچنے کی اجازت دے دی جائے، جامع شیری کے نام پہ شراب بیچنے کی اجازت دی جائے، روح افزا کے نام پر پیشاب بیچنے کی اجازت دی جائے، یوں نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت، رسول اللہ آخری نبی، اب نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور سنو، میں ایک بات مزید کہتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے،
حضور پاک کے بعد جو نیا نبی نہیں آئے گا، یہ بات طے ہے۔ لیکن اب جملہ سنیں، آج کل قادیانیت محنت کر رہی ہے، اپنی تگ و دو میں تیزی لا رہی ہے، خصوصاً انٹرنیٹ پر۔ ابھی میں بیٹھا ہوں یہاں ایک بندہ سیلفی، کوئی کیا میں دیکھ رہا تھا نظارہ۔ میرے دوستو، ان سیلفیوں کو چھوڑو، ان آئیڈیز پہ ختم نبوت کے لیے اپنے صلاحیتوں کو وقف کر دو، حضور کے تحفظ کے لیے، حضور کی دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی آئیڈیز کو وقف کر دو، اپنے پیکیجز کو وقف کر دو، اپنی موبائلز کو وقف کر دو، اپنی ہاتھ کی تگ و دو کو وقف کر دو۔ آج گناہوں پہ لوگ فلم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، فلاں چیز سنو۔ مجمع میں اچھے اور تنہائی میں جو گناہ کرے گا، علماء بیٹھے ہیں، کھولیے سنن نبی داؤد، امام سلیمان ابن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ سنن نبی داؤد میں روایت لائے ہیں۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اپنے سر پر نیکیوں کے ٹوکرے لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار لائے گا، اتنی نیکیاں ہوگی کہ تہامہ پہاڑ اس سے بھر جائے، لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا ایک پھونک سے اس کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ وجہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، صاحب ایمان ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ وجہ کہا جی اس کی غلطی یہ ہے، یہ مجمع میں نیک ہوتا تھا، جب تنہائی میں جاتا تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا تھا۔ آج یہ موبائلز ہمارے پاس ہے، ہر بندے کے پاس جیب میں موبائل ہے، اور ہم یوں کھول کے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ اللہ رب العزت کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ سنو، مجمع میں اگر نیک بنے نا بندہ، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، چاچوں کے سامنے، ماموں کے سامنے، تو تنہائی میں بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، تنہائی میں بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالی چونٹی چل رہی ہے، اس کی ٹمٹماتے ہوئے دل کو میرا مولا جانتا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے اپنی تنہائیوں میں بھی اپنی ان موبائلز کو اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے تحفظ کے لیے وقف کر دو۔ کرو گے؟ اور یہ جو فرانس کا بائیکاٹ لکھا ہوا ہے، سنیں، یہ فرانس کا بائیکاٹ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے پاس طاقت، قوت، ہمت، سکت کچھ ہوتی نا جو ہونی چاہیے تھی، تو یا ہمارا سر نہ ہوتا یا اس کا دھڑ نہ ہوتا۔ دوسری رائے نہیں ہے اس پر، نو کمپرومائز آن دس میٹر۔ اس پر میں کسی قسم کی جو ہے نا کیا بات، کسی لچک کو میں برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ دین کے معاملے میں لچک اللہ کے رسول نے برداشت نہیں فرمائی۔ جب ابو طالب کے ہاتھوں کافروں نے پیغام بھجوایا تھا نا کہ اگر آپ کو لڑکی چاہیے، دولت چاہیے، سلطنت چاہیے تو دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا چاچو یہ دولت، لڑکی، سلطنت کی بات کرتے ہیں، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ دین، دعوت، اللہ کی بات چھوڑنے کے مترادف ہو کر لڑکی، دولت، سلطنت کو، تو کیا آسمان کا سورج، آسمان کا چاند میرے ہاتھ پہ رکھ دے میں دے ماروں، دین نہ چھوڑوں۔ تو ہم دین کے تحفظ کے لیے جو کر سکتے تھے تو کرتے، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ اس کا بائیکاٹ اسلامی فریضہ سمجھ کے کریں۔ یہ ٹوٹل پمپ سے ہمارا پیٹرول نہیں آئے گا، یہ طے کر لیں۔ یہ نہیں ہے میری یاری ہے، دوستی ہے، یہ پمپ والے یوں ہیں، یہ بسکٹ والے یوں ہیں، یہ فلاں والے یوں ہیں، یہ کمپنی والے یوں ہیں، یوں نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، مسلمان کا مقام یہ نہیں ہے، مسلمان کی حیثیت یہ نہیں ہے، وہ دشمن مصطفیٰ کو کبھی اپنے قریب نہیں کر سکتا۔ ہم گناہگار، خطاکار، روسیاکار ضرور ہیں، لیکن رسول اللہ کے غدار نہیں ہیں، حضور کے حبدار ہیں، وفادار ہیں، تابعدار، چوکیدار اور پہرے دار ہیں، ہم حضور کے غدار نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ بات طے کر لیں کہ ہمارا پیٹرول وہ ہمارا گھر کا جنریٹر ہو، یا دکان کا معاملہ ہو، یا بائک اور موٹر سائیکل ہو، یا ہماری گاڑی ہو، یہ فرانسیسی پمپ کا اس میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ میں اس دن ایک روڈ سے ڈلوایا کرتا تھا، تو وہاں میں نے گاڑی روکی اور میں نے وہاں کے ملازمین کو اکٹھا کر کے کہا، میں نے کہا رسول اللہ سے سفارش نہیں لینی؟ جی لینی ہے۔ تو اس پمپ پہ کام کیوں کر رہے ہو؟
اجی رزق کا مسئلہ ہے. میں نے کہا گستاخوں کے پمپ پہ کام کر کے رزق. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرما گئے ہیں, یہ ابھی 9 نومبر اقبال ڈے گزرا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا رزق, کیا چیز ہے؟ پاؤں کی جوتی کے نوک پہ رکھ کے اڑا دیا جائے گا اور اس چیز کو جو دشمن پیغمبر کے در سے آئے گی ہم کبھی اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے. وعدہ کرتے ہیں. اور اپنی آئیڈیز, اپنے موبائل, اپنے پیکیجز کو اور اپنے ان جو ہے نا کیا کہتے ہیں صلاحیتوں کو خرچ کریں گے حضور کی دین کے لیے. یہ گفتگو ہماری براہ راست پوری دنیا میں جا رہی ہے. آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں, آپ کو ہماری گفتگو ملے. فیس بک پر ملے, آپ وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کو آگے لے کر چلیں. اہل حق کے پیجز کو لائک کریں, اہل حق کی آئیڈیز کو فرسٹ کریں. کبھی کسی اہل باطل, اہل کفر, اہل فسق, اہل زندگا کی چیز نہ رکھیں. آج کل کافروں نے ترتیب بدلی ہے. وہ گستاخی کا لفظ لکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے شیئر کوئی نہیں کرے گا, وہ کیا کرتے ہیں نیچے لکھتے ہیں لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو. اور ہم آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم حضور کی گستاخی کو عام کر رہے ہیں. اور خدا کے بندے حضور پاک کی گستاخی کو عام نہیں کرتے, ڈیلیٹ کرتے ہیں. عام نہیں کرتے, پھیلاتے نہیں ہیں, ختم کرتے ہیں. صحابہ کرام نے گستاخوں کو پاؤں کے نیچے رکھا اور بدعت مصطفیٰ کو عام کیا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو روم جزائے خیر عطا فرمائے. میرے پاس وقت اگر وہی ہوتا رہا جو مجھے ملا تھا میں تفصیلاً اس پر گفتگو کرتا, لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا